بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چند منٹ بعد وہ مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ حد نظر اسے کوئی مشکوک جنبش نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے دوسری خوشخبری یہ سنائی کہ اتنی دیر سے ہم ایک ہی کھیت کے دائرے میں بھٹکتے رہے تھے اور ریسٹ ہاؤس سے زیادہ دور نہیں نکلے تھے۔ وقت کی بربادی پر دل ہی دل میں کفے افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر سوبراج مسلسل حرکت میں رہا تھا تو یقیناً ہماری دسترس سے دور نکل چکا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ چاؤ فان کے آدمیوں کی دھواندار فائرنگ کے خوف سے اس نے براہ راست فرار کا خطرہ مول نہیں لیا ہوگا۔ کچھ دور تک کھیتوں میں گھسنے کے بعد خاموشی سے اندر ہی دبک کر بیٹھ گیا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی تلاش میں آنے والے اس کے خون کے پیاسے تھے اور ان کا قانون کے مقامی رکھوالوں سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا تو وہ بھی میدان میں جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ فائرنگ اور تلاش کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو صبح کا اجالا پھیلنے کے بعد وہ کسی بھی طرف سے باہر نکل کر اپنی جان بچا سکتا تھا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 3:30 بجا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں ریسٹ ہاؤس کے پچھلے دروازے سے نکل کر کھیتوں میں اترے ہوئے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت ہوا تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم گھنٹوں سے اس مہم میں مصروف ہوں۔ چاؤ فان کے آدمیوں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیوں کا درمیانی وقفہ مزید بڑھ چکا تھا۔ کسی بھی پختہ کار مجرم کے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ فائرنگ کسی ہدف پر نہیں بلکہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ واضح راہ عمل طے ہو جانے کے بعد ہم نے پودوں سے گرے ہوئے تنگ اور کچے راستوں سے دور درخت تک پہنچنے میں بہت تیزی دکھائی۔ کھلے آسمان تلے آ جانے کے بعد سمتوں کا تعین بھی سہل ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے ہم نے 12 درختوں پر چڑھ کر ان کے گرد و پیش کا جائزہ لے ڈالا، لیکن کامیابی کی کوئی کرن نظر نہ آ سکی۔ 13واں درخت مجھے سر کرنا تھا۔ 3 درختوں کے بعد چاؤ فان کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا اور ہم نے باریاں طے کر لی تھیں۔ اونچے تنے والے درختوں پر اس نے خود تباہ آزمائی کی تھی۔ میں پتوں اور شاخوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے خاصی بلندی تک پہنچا تو مجھے ایک جانب کھیت کے پتے زور زور سے ہلتے نظر آئے۔ میں نے قریبی شاخ پر اپنی جگہ بنا کر اس طرف نظریں جما دی۔ پتوں وغیرہ کی وہ حرکت آہستگی سے آگے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی تو ابتدا میں مجھے نظر فریبی کا اندیشہ ہوا۔ چند لمحے تک وہیں نگاہیں مرکوز رکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ان پودوں کے درمیان سے کوئی وزنی جاندار گزر رہا تھا۔ وہ کسی شک و شبے میں پڑنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے درخت کی شاخ پر اپنا توازن بہتر کرتے ہوئے رائفل اٹھائی۔ میں اس وقت برسٹ کا غیر متوازن جھٹکا برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے اندازے سے اپنی ہدف کی زمینی پوزیشن کا تعین کرتے ہوئے ایک گولی چلا دی۔ فضا ایک بے ساختہ انسانی چیخ سے لرز اٹھی اور کھیت میں زلزلہ سا آ گیا۔ چیخ کا کوئی لب و لہجہ نہیں ہوتا، لیکن آواز کے بھاری پن سے مجھے یقین تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی نے سوبراج کے بدن کا کوئی حصہ چاٹا تھا۔ وہ آواز چاؤ فان کے کسی مقامی ساتھی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے مقدر کی اس یاوری پر میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ ایک اختیار جی چاہا کہ درخت کی اس اونچی شاخ سے چھلانگ لگا کر میں فضا میں اڑتا ہوا زخمی سوبراج پر جا پڑوں، لیکن درخت اونچا تھا، فاصلہ طویل تھا۔ ایسی پرجوش مہم جوئی احمقانہ خودکشی پر منتج ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے ہیجان پر قابو پا کر بہت تیزی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ درخت سے اترتے ہوئے میں نے آخری لمحات تک پودوں کی جنبشوں پر نگاہ رکھنے کی کوشش کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ سوبراج زخمی ہونے کے بعد اندھا دھند اس طرف بھاگا تھا جدھر چاؤ فان کے بیان کے مطابق کھیتوں کا سلسلہ جنگل کی ابتدا پر ختم ہو جاتا تھا۔ ماسٹر، تم نے کمال کا نشانہ لگایا ہے۔ میرے نیچے پہنچتے ہی چاؤ فان والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ ڈان اچھے نشانہ بازوں کی بہت عزت کرتا ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ گولی چلنے پر اس درخت سے ایک پرندہ بھی چیختا ہوا نہیں اڑا۔ بعض اوقات چاؤ فان کو ایسی ہی انوکھی باتیں سوچتی تھیں۔ دل تو یہ چاہا کہ بے وقت کی اس راگنی پر اسے جاڑوں، مگر اس نے میرے نشانے کی تعریف کی تھی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے نرمی سے کہا، درختوں میں بسیرا کرنے والے سارے پرندے تمہارے آدمیوں کی چاند ماری نے پہلے ہی اڑا دیے ہیں۔ اب وقت خراب مت کرو ورنہ زخمی شکار نکل جائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور درخت کے سائے سے کھیت کی طرف دوڑ لگا دی۔ کھیت میں چند قدم دور تک گھسنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وقتی جو
جوش میں آ کر میں غلطی کا اعادہ کرنے جا رہا تھا۔ کھیت میں گھس کر ہم کبھی سوبراج تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ باہر نکلو، میں نے اسی لمحے مڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں پگڈنڈیاں پکڑ کر جنگل کی طرف پہنچنا ہے۔ اس کا رخ اس سمت میں تھا، وہ سیدھا جائے گا۔ زخم کاری ہے تو وہ درمیان میں ہی ڈھیر ہو جائے گا، پھر دوسرے لوگ اسے زندہ یا مردہ حالت میں کھیتوں سے برآمد کریں گے۔ ہم بھٹک کر اپنا وقت برباد نہیں کریں گے۔ میں نے اس کے ساتھ ایک راستے پر تیزی سے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہمارے دونوں طرف پودوں کی اونچی اور خنک باڑ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دوڑنے کی رفتار سے اس تنگ، ناہموار اور کچے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرے کان داہنی طرف سے کھیتوں پر لگے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے سوبراج کو اسی طرف گولی ماری تھی۔ پگڈنڈیاں سیدھی نہیں تھیں۔ مقامی کسانوں نے اپنی اپنی ملکیت اور سہولت کے حساب سے وہ راستے چھوڑے ہوئے تھے جو بھول بھلیاں سے کم نہیں تھے۔ ماسٹر، میرے آدمی اب بلا وجہ اپنا میگزین برباد کر رہے ہیں، راستے میں چاؤ فان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ یہ آوازیں کسی سوئے ہوئے پولیس افسر کے کان میں پڑ گئیں۔ وہ اسی وقت وردی پہن کر ادھر آ جائے گا۔ تم کہو تو یہ غیر ضروری فائرنگ رکوا دوں؟ رکوا دو۔ میں نے اس کے مشورے کی افادیت بے چوں چرا قبول کر لی۔ اگر تم شکار کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا سکو تو دونوں آدمیوں کو واپس لوٹ کر ہمارا انتظار کرنے کے لیے کہہ دو۔ ماسٹر، بوجھ ڈھونے کا چکر چھوڑو۔ اس نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہ مل جائے تو اس کے مغز میں بھی ایک گولی اتار دو اور خاموشی سے ہلکے پھلکے لوٹ چلو۔ وہ چھوٹا راجن کا مہمان ہے، اس کی لاش وہی اٹھوائے گا یا پھر پولیس لے جائے گی۔ جو چاہو کرو۔ میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ کھویا ہوا شکار مل جانے کی خوشی میں اس وقت تمہیں کھلی آزادی حاصل ہے۔ ہم دونوں کے سانس چڑھے ہوئے تھے۔ چاؤ فان نے اپنی رفتار برقرار رکھتے ہوئے اسی حالت میں واکی ٹاکی پر اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اب تک تم نہ جانے کتنے موڑ گھوم چکے ہو۔ کھیتوں کا سرا اب بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے اپنے سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے کہا۔ فکر نہ کرو، آسمان نظر آتا رہے تو چاؤ فان کے اندازے کتب نماز سے زیادہ سچے ثابت ہوں گے، اس نے بے پروایانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچانک اس کے واکی ٹاکی پر پہلی بار اس کے کسی آدمی کا پیغام آیا۔ بات مکمل کر کے اس نے مجھے بتایا کہ لوب بوری کے کسی دور افتادہ حصے میں پولیس کار کے سائرن کی ہلکی سی ڈوبتی ابھرتی آواز نے اس کے دو آدمیوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چاؤ فان نے وہ خبر سنتے ہی اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ ریسٹ ہاؤس اور اس کے قریب سے اپنی دونوں گاڑیاں کچے میں اتار لے جائیں تاکہ گشت پر آنے والوں کی ان پر نظر نہ پڑ سکے۔ اس نے ان دونوں کو باقیہ دونوں کی واپسی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ دونوں اس بارے میں ہونے والی گفتگو اپنے واکی ٹاکی پر پہلے ہی سن چکے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چاؤ فان نے اس بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس کیے بغیر اپنے آدمیوں کو موزوں ہدایت دے دی تھی۔ اپنی یک جاتی کے بعد ان چاروں کو کچے میں رک کر میری اور چاؤ فان کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ انہیں ریسٹ ہاؤس کی نگرانی سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ سوبراج کی غیر متوقع دریافت کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ہماری پیش قدمی کی رفتار بہت سست ہے۔ مزید کچھ دیر تک خاموشی سے پیش قدمی کرنے کے بعد میں نے کہا، پرتشویش لہجے میں سرگوشی کی، کھیتوں کا سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک راجن کا مہمان باہر نکل گیا ہوگا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ ان ناہنجار کھیتوں سے باہر نکلنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ نکل بھی گیا تو جنگل میں گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا، ان ہی اطراف میں بھٹکتا رہے گا۔ جس شخص کو اس علاقے سے ذرا بھی واقفیت ہوگی وہ گیدڑوں، بیڑیوں اور سوروں کی اماج گاہ میں نہیں گھسے گا۔ رات کے گہرے سکوت میں ہماری تھکا دینے والی پیش قدمی جاری رہی۔ چاؤ فان نے ہوا میں تبدیلی کا اندازہ کرتے ہوئے مجھے خوشخبری سنائی کہ ہم جنگل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مجھے جنگلوں کی سیر کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے جنگلی جانوروں کی آوازیں نہ آنے کے بارے میں حیرت کا اظہار کیا تو چاؤ فان نے اپنی علمیت بگارتے ہوئے بتایا، چند شب بیدار پرندوں کے سوا رات کو انسان کی طرح ہر جاندار آرام کر رہا ہوتا ہے۔ بھوک کے ہاتھوں ستائے ہوئے وہ درندے راتوں کو شکار کی گھات میں سرگرداں رہتے ہیں، جنہیں دن کی روشنی میں خوراک میسر نہیں آتی۔ لوب بوری کے اس مضافاتی جنگل میں بسنے والے درندے شاید آسودہ شکم تھے یا پھر خاموشی سے اپنے شکار کی تلاش میں تھے۔ ان کی
کی خاموشی کے بارے میں میری تشویش رفع ہو گئی۔ وہ سکوت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ یکایک فضا متعدد خوفناک حیوانی آوازوں سے گونج اٹھی۔ جنگل میں موجود درندوں نے اچانک اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ وہ بھونکنے، گرانے اور ہونکنے کی عام آوازیں نہیں تھیں، ان میں وحشیانہ جوش جھلک رہا تھا۔ پھر ان آوازوں میں لرزہ خیز انسانی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ رات کے پر ہول اندھیرے میں ابھرنے والی دردناک انسانی چیخیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسانی چیخوں میں بے بسی اور موت کی دہشت رچی ہوئی تھی۔ حیوانی آوازیں جوش اور اشتعال میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ منظر نگاہوں کے سامنے نہ ہونے کے باوجود یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بھیڑیوں کے غول نے کسی انسان پر حملہ کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں شوبراج کی تکبر اور نخوت میں ڈوبی ہوئی تصویر ابھر آئی۔ وہ ایک مدت سے اپنی جان بچانے کے لیے مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے مجھے کئی جل دیے تھے اور موت سے امان پانے کے لیے کراچی سے فرار ہو کر بینکاک آ گیا تھا۔ وہاں اس نے جس انداز میں امریکی فوجیوں کو گونچا دیا، اس سے میری مایوسی میں بہت اضافہ ہوا تھا۔ جنگل کی طرف سے آنے والی ملی جلی انسانی چیخوں اور حیوانی گراہٹوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شوبراج کو قدرت کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بدقسمتی کی بنا پر میرے ہاتھوں گولی کا زخم کھا چکا تھا اور مزید مار کھانے سے بچنے کے لیے غیر ارادی طور پر کھیتوں سے جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے کچھ سانس باقی ہوتے تو وہ بھی ہماری طرح گنجان کھیتوں میں بھٹک کر کسی اور راہ پر نکل سکتا تھا، لیکن فرشتہ اجل کے نادیدہ ہاتھ اسے اس کے عبرتناک انجام کی طرف ہانک رہے تھے۔ وہ کھیتوں میں بھٹکنے کی بجائے تیر کی طرح سیدھا نکلتا چلا گیا اور ہمارے پہنچنے سے پہلے جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ زخمی تھا، اس کے بدن کے کسی حصے سے تازہ لہو بہہ رہا تھا۔ جنگل کی کھلی فضا میں خون کی اس بو نے یقینی طور پر بھوکے درندوں کے کسی غول کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا اور وہ یکجا ہو کر زخمی شوبراج پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ماسٹر، وہ تو مارا گیا، چوفان نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔ یہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ جنگل کے بھوکے بھیڑیے چھوٹا راجن کے مہمان کے بدن کو نوچ اور بمبوڑ رہے ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آدم خور بھیڑیے پائے جاتے ہیں۔ بھیڑیے آدم خور نہیں ہوتے، وہ صرف خون کی بو پر لپکتے ہیں۔ وہ تمہارے ہاتھوں زخمی نہ ہوا ہوتا تو شاید بھیڑیے بھوک کے باوجود اس کے قریب نہ جاتے، ڈر کر دور بھاگ جاتے۔ شوبراج کی جگر خراش چیخیں تیزی سے دم توڑتی چلی گئیں۔ درندے اپنے زخمی اور دہشت زدہ شکار پر بہت پھرتی سے غالب آئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر ہم دونوں کے بھاگنے کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سستی تکان کے باعث آئی تھی یا شوبراج کے غیر متوقع انجام نے ہمارے اعصاب پر کوئی اثر ڈالا تھا۔ آخر کار کھیتوں کا سلسلہ اچانک ختم ہو گیا اور ہم کھلی فضا میں نکل آئے۔ ہمارے سامنے چھدرے جنگل کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ انسانی آوازیں مفقود ہو چکی تھیں۔ درندوں کی گراہٹوں میں وحشیانہ جوش کی جگہ آسودگی نے لے لی تھی۔ وہ اپنے شکار کو زیر کرنے کے بعد شاید اپنی آتش شکم بجھا رہے تھے۔ چوفان نے اپنی سرچ لائٹ روشن کر لی۔ اسے مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ سرچ لائٹ کی دور تک پھیلی ہوئی تیز روشنی میں جنگل کا سلسلہ بتدریج گنا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے حیوانی آوازوں اور آہٹوں کی سمت میں بڑھتے رہے۔ جنگل کا وہ سلسلہ دشوار گزار نہیں تھا۔ ہمیں زیادہ دور نہیں چلنا پڑا۔ ہمیں زمین پر پڑی ہوئی انسانی لاش سے چمٹے ہوئے 6-7 بھیڑیے نظر آ گئے جو اپنے اپنے حصے کے اعضاء کو نوچ رہے تھے۔ روشنی پڑتے ہی بھیڑیے چکنا ہو گئے۔ شکار کو بھول کر وہ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی بلور کی طرح چمکتی ہوئی گرسنا آنکھوں سے بھوکا تجسس جھانک رہا تھا۔ انہوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ بیڑیوں کی تھوتنی سے زمین تک خون میں لتڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کے بیشتر حصے بیڑیوں نے کالی میدوں میں اتر چکے تھے۔ سینہ اور پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ بے جان چہرہ دھڑ سے تقریباً 1 فٹ دور پڑا ہوا تھا۔ گردن الگ نہیں ہوئی تھی۔ بیڑیوں نے اسے ادھیڑ کر لمبا کر دیا تھا۔ چوفان نے اپنے ہاتھ میں موجود سرچ لائٹ اس بے نور چہرے پر مرکوز کر دی جو لمبی اور گہری خراشوں کے سبب خون میں نہا کر ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ وہ شوبراج کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ آدمی بہت جاندار تھا، اپنے زخم کی وجہ سے مارا گیا۔ چوفان بڑبڑایا، رک کیوں گئے؟ بڑھتے رہو، یہ جانور روشنی سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ بھوک انسان اور جانور پر یکساں
اثر کرتی ہے، اسے توڑ کر رکھ دیتی ہے یا بالکل بے خوف بنا دیتی ہے۔ جانور روشنی اور انسان سے ڈر کر بھاگتے ہیں، مگر اس وقت یہ خطرناک ہو گئے ہیں، اپنے منہ کا لقمہ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، ہم پر حملہ کر دیں گے۔ چوپان سچ کہہ رہا تھا، بھیڑیے اپنی جگہ جمے کھڑے تھے اور ہماری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے خون آلود دانوں میں شبراج کے بدن کی مختلف چھوٹی بڑی ہڈیاں دبی ہوئی تھیں، لاش اٹھائے جانے کے قابل نہیں رہی۔ قدرے توقف کے بعد چوپان نے اپنی بات جاری رکھی، ویسے بھی یہ کام چھوٹا راجن کے کرنے کا ہے، تھوڑی دیر بعد یہاں ہڈیوں کا پنجر پڑا رہ جائے گا، خون کی بو پر دوسرے بھیڑیے اور گیدڑ وغیرہ بھی اس دعوت میں شامل ہو جائیں گے، چہرے تک گوشت سے خالی ہو کر ناقابل شناخت ہو جائے گا، اب اسے کپڑوں کی دھجیوں اور چیتھڑوں سے ہی پہچانا جا سکے گا۔ شبراج نے اپنے ملک اور قوم سے کھلی غداری کی تھی، اسے ہم لوگوں نے بہت ہلکان کیا تھا، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے کوئی بڑی جسمانی سزا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ شبراج اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہماری گرفت سے پھسل کر نکلتا رہا، مگر وقت کا بے رحم پہیہ اس کے خلاف حرکت میں آ چکا تھا۔ قدرت اسے زمین پر بسنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ایسی عبرتناک موت کا شکار ہوا تھا جو دلوں کو دہلا دینے والی تھی۔ اس کی ارتھی اٹھنے کی گنجائش رہی تھی، نہ اسے کوئی سمادھی نصیب ہو سکتی تھی۔ صبح کے اجالے میں اس کی زمین پر بکھری ہوئی خستہ اور شکستہ ہڈیاں چن کر تحقیق و تفتیش کی جاتی، پھر ہڈیوں کے اس ڈھیر کو شبراج کے نام پر چتا کی آگ میں جلا دیا جاتا۔ میں لرز کر رہ گیا، شبراج کے ساتھ آخرت میں جو کچھ ہونا تھا سو ہونا تھا، قدرت نے اسے دنیا میں ہی اس کا مقام اور انجام دکھا دیا تھا۔ ماسٹر، معلوم ہو رہا ہے کہ تم خاموش کھڑے ہو کر اپنے والے کا سوگ منا رہے ہو۔ اس بار بھی چوپان نے ہی کود توڑا اور میں ایک جرجری لے کر ٹھیکے انداز میں ہنس پڑا۔ سوگ نہیں منا رہا، مجھے کلک ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے نہیں مار سکا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، تم ہر وقت انکسار کے سمندر میں گوتے لگاتے رہتے ہو۔ میرے حساب سے تم ہی نے اسے اس انجام کو پہنچایا ہے۔ وہ تمہاری چلائی ہوئی گولی سے زخمی نہ ہوا ہوتا تو 100 بھیڑیوں کا گول بھی اسے دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ جاتا۔ چوپان نے شبراج کی موت کا سوگ منانے کا تانا دے کر میرے کان کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے شبراج کی باقیات کو بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اسی لمحے واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ واقی ٹاکی پر اپنے آدمیوں کو اپنی واپسی کی اطلاع دینے کے بعد چوپان نے افسردگی سے کہا، میرے حساب سے اس کھیل میں ایک بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ چھوٹا راجن کو یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس کے مہمان کو ہم لوگوں نے مارا ہے، وہ سمجھے گا اس کا مہمان جنگلی جانوروں کا شکار ہوا ہے۔ چوپان کا وہ اندیشہ بے بنیاد تھا۔ چھوٹا راجن اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے پختہ برآمدے سے اپنے ڈرائیور کی لاش برآمد ہونے کے باوجود شبراج کی ہلاکت کو کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ سمجھتا۔ وہ اپنی زیر زمین دنیا کا ایک گاگ آدمی تھا، اسے یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ڈرائیور کی ہلاکت کے بعد شبراج کو اپنے دشمنوں سے جان بچا کر ریسٹ ہاؤس سے فرار ہونا پڑا اور وہ زخمی حالت میں جنگلی درندوں کی خوراک بن گیا۔ بچی کچی ہڈیوں کے طبی تجزیے کے نتیجے میں یہ بات آسانی سے سامنے آ سکتی تھی کہ مرنے سے پہلے متوفی کے جسم میں گولی کا زخم آ چکا تھا۔ گولی لگنے کے بعد شبراج نے جس بے ساختگی سے دردناک چیخ ماری تھی، اس کی بنا پر مجھے کامل یقین تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی نے اس کی جلد اور گوشت کے ساتھ اس کے بدن کی کسی نہ کسی ہڈی کو بھی گہرا نقصان پہنچایا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہم دونوں بے خوف و خطر ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ میری وہ وضاحتیں ذرا مشکل سے چوپان کی عملی کھوپڑی میں سما سکیں۔ پوری بات سمجھ لینے کے بعد اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ چند روز کے قلیل عرصے میں چھوٹا راجن کو ہمارے ہاتھوں سنگین جانی اور مالی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس وقت تک اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ شبراج سے میری پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف راجن پر مرکوز تھا۔ وہ بدستور اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ میں راجن کے مہمان کو مار کر اسے بالواسطہ طور پر ذکر پہنچانا چاہتا تھا۔ ہم واپس ریسٹ ہاؤس تک پہنچے تو 4 بج چکے تھے۔ آسمان
آسمان پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک گہری سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی۔ بظاہر حالات پرسکون نظر آ رہے تھے۔ واپسی پر ہمیں ریسٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دونوں اس کے گرد گھوم کر آگے کی طرف پہنچے تو سفید لینڈ کروزر اپنے سواروں سے محروم ہو کر جوں کی توں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا۔ یہاں سناٹا ہے، سائرن کی آواز والے قصے کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ ادھر کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز ختم ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی مریض کو اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس سڑک پر آئی ہو۔ چاؤ فان کا جواب اطمینان بخش تھا۔ اپنے آدمیوں سے آخری بار بات کرتے ہوئے اس نے گاڑیوں کی پوزیشن کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ مجھے دور دور تک دونوں گاڑیوں کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاؤ فان نے اطمینان سے میرے ساتھ سڑک عبور کی اور کچے میں اتر گیا۔ گاڑیاں سڑک سے زیادہ دور نہیں تھی۔ رخ سیدھا ہوتے ہی مجھے گاڑیاں نظر آ گئیں۔ وہ چاروں ان کے قریب موجود تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر ہوشیاری دکھائی۔ سرخ کار کی ڈگی کھلی ہوئی تھی اور گاڑی کو جیک لگا کر ایک پچھلا پہیا زمین سے اوپر اٹھا دیا گیا تھا، جیسے اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ ہمارے پہنچنے پر چاؤ فان نے انہیں کام ہو جانے کی نوید سنائی۔ چاروں نے پرجوش انداز میں اپنے مکے فضا میں لہرا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک نے لپک کر جیک اتارنا شروع کر دیا۔ میں چاؤ فان کے ساتھ اس کی کالی ایکارڈ میں سوار ہو گیا۔ چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور اپنے پیچھے دھول اڑاتا ہوا تیزی سے سڑک پر چڑھ گیا۔ رات کالی ہو چکی ہے۔ ہم آرام سے چلتے رہے، تب بھی دن نکلنے سے پہلے بینکاک پہنچ جائیں گے۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ ماسٹر، ان ذرا سی باتوں پر مجھے نہ ٹوکا کرو، اس نے میری بات کا برا منائے بغیر خوش دلی سے کہا۔ چھوٹے موٹے قوانین توڑنا میری ہابی ہے، بڑے قانون توڑنا میرا پیشہ ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ٹریفک سگنل کو توڑ کر یا ایکسپریس وے پر رفتار کی حد سے تجاوز کر کے کتنا مزہ آتا ہے۔ دراصل تم اس لائن کے آدمی نہیں ہو۔ چھوٹا راجن کی دشمنی تمہیں میرے اور ڈان کے قریب لے آئی ہے۔ میں قانون کی نہیں، اپنی جان کی حفاظت کی بات کر رہا تھا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، قانون بھی تمہارا ہے اور ملک بھی، اس کے ساتھ جو سلوک چاہو کرتے رہو، بس مجھے یہاں سے زندہ لوٹنے کا موقع ضرور دے دینا۔ چاؤ فان محظوظ ہونے والے انداز میں ہنسا اور بولا، ماسٹر تم باتیں بہت مزے کی کرتے ہو۔ واہ کیا بات ہے، قانون بھی ہمارا ہے اور ملک بھی۔ یہ بات پولیس والوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ہر جگہ قانون کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ایک آزاد ملک کے آزاد شہریوں کو اپنی مرضی اور خوشی کا ہر کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس بدماش نے مجھے باتوں میں لگا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس معاملے میں اس کے ساتھ سر کھپانا بے سود تھا۔ میں نے گاڑی کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ دنیا کی محفوظ ترین گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہتھیلی مار کر مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، گردن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہیڈ ریسٹ ہے، ڈیش بورڈ سے تصادم کو سیٹ بیلٹ روکتی ہے اور پھر اس میں ایئر بیگ بھی ہیں۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آمنے سامنے کا تصادم ہو تب بھی وار بچ جاتے ہیں، پسلیاں تک نہیں ٹوٹتی۔ چاؤ فان خدا کا خوف کرو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ابھی ہم لوب بوری میں ہیں، ایکسپریس وے دور ہے لیکن سپیڈو میٹر کی سوئی 100 کے ہندسے سے آگے جا رہی ہے۔ یہی تو کمال کی بات ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، سپیڈو میٹر پر نظر نہ ڈالو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گاڑی کس رفتار سے اڑی جا رہی ہے۔ اس گاڑی میں پر نہیں ورنہ چھوٹا راجن کا منہ کالا کرنے کی خوشی میں گاڑی کو سڑک سے اوپر اڑانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس وقت وہ بغیر پیے سرور میں آیا ہوا تھا۔ ہماری مہم کے خوشگوار انجام نے اس پر ضرورت سے زیادہ مثبت اثرات ڈالے تھے۔ میں نے چپ سادھ لی۔ ہماری پوری رات جاگتے ہوئے اور بھاگ دوڑ میں گزری تھی۔ ایئر کنڈیشنر گاڑی کی نرم اور آرام دہ سیٹ میسر آئی تو ذہن پر بے اختیار اونگ سوار ہونے لگی۔ جب تک میں چاؤ فان سے الجھتا رہا، ذہن چونچال رہا، لیکن آرام کے ساتھ خاموشی سونے پر سہاگا ثابت ہوئی اور مجھ پر باقاعدہ غنودگی نے حملہ کر دیا۔ واقعہ بہت تازہ اور چشم دید تھا۔ ذہن گرد و پیش سے جو ہی غافل ہوا، انہی بیڑیوں کے گول میں پھنسی ہوئی سوبراج کی بگڑی ہوئی لاش میرے چشم تصور میں آ موجود ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی لاشیں دیکھی تھیں جن میں کوئلہ بنے ہوئے سوختہ انسانی جسم بھی شامل تھے، مگر جو برا حشر سوبراج کا ہوا تھا
وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو شبراج زندگی کی قید و بند سے آزاد ہو چکا تھا۔ میرے خیال انگیزی اس سے پہلے چلی گئی۔ میں نے شبراج کو زندگی کے لیے خونخوار بیڑیوں کی یلغار سے بچتے اور عزا سے محروم ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے بے اختیار جرجری آ گئی اور میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ ماسٹر سو جاؤ، چاؤفان بولا، لمبا سفر ہے، کچھ دیر کے لیے اونگ لوگے تو تھکن کم رہ جائے گی۔ میں ڈرائیونگ سے مزہ لیتا ہوں، لڑکی گود میں ہو یا گاڑی کی گود میں میری پلک تک نہیں جھپکتی۔ تمہاری بند آنکھیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تمہاری فحش کلامی مجھے پسند نہیں ہے، میں نے ناگواری سے کہا۔ ماسٹر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے احتجاج کیا۔ میں تمہارے سامنے بہت مؤدب اور محتاط رہتا ہوں، بس زبان زیادہ چلتی ہے، اس پر مجھے قابو نہیں ہے۔ لڑکی کی گود میں بٹھانے کے ذکر کی اس وقت کیا تک تھی؟ اوہ، تم بات کو غلط رخ پر لے گئے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر متاسفانہ لہجے میں بولا، میں 2-4 برس کی لڑکی کی بات کر رہا تھا، تم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ میں اسے غسیلی نظروں سے گور کر رہ گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خباثت ناچ رہی تھی اور ہونٹوں پر خفیف سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔